آج ہم قیامت کی ان بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی کے بارے میں بات کریں گے، جس کا ذکر قرآن مجید اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بڑی تفصیل سے آیا ہے۔ یہ موضوع ہے یاجوج اور ماجوج کا۔ یہ کون ہیں؟ کہاں سے آئے؟ ذوالقرنین نے ان کے لیے دیوار کیوں بنائی؟ وہ کب نکلیں گے؟ دجال اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ان کا کیا تعلق ہے؟ اور آخرکار ان کا انجام کیا ہوگا؟ آئیے قرآن و سنت کی روشنی میں اس پورے واقعے کو جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم حکمران کو دنیا میں اقتدار عطا فرمایا، جس کا نام ذوالقرنین تھا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انہیں زمین میں اقتدار دیا اور ہر طرح کے وسائل عطا کیے۔ ذوالقرنین مختلف علاقوں کا سفر کرتے تھے اور جہاں ظلم دیکھتے وہاں انصاف قائم کرتے تھے۔ اپنے ایک سفر کے دوران وہ دو بلند پہاڑوں کے درمیان آباد ایک قوم تک پہنچے۔ وہ لوگ ایک عجیب مصیبت میں مبتلا تھے۔ ان کے علاقے کے دوسری طرف ایک ایسی قوم رہتی تھی جو بار بار حملے کرتی، قتل و غارت مچاتی، کھیت تباہ کرتی اور فساد پھیلاتی۔ یہ قوم یاجوج ماجوج تھی۔ ان لوگوں نے ذوالقرنین سے کہا، یاجوج ماجوج زمین پر بہت فساد مچاتے ہیں، کیا ہم آپ کو کچھ مال دیں تاکہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں؟ ذوالقرنین نے جواب دیا، میرے رب نے مجھے جو کچھ دیا ہے وہ تمہارے مال سے بہتر ہے، البتہ تم اپنی قوت سے میری مدد کرو۔ اس کے بعد ایک عجیب منصوبہ شروع ہوا۔ لوہے کے بڑے بڑے تختے جمع کیے گئے، انہیں دو پہاڑوں کے درمیان نصب کیا گیا، پھر ان پر آگ جلائی گئی اور جب لوہا سرخ ہو گیا تو اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈالا گیا۔ یوں ایک ایسی مضبوط رکاوٹ تیار ہوئی جس کے بارے میں قرآن فرماتا ہے کہ یاجوج ماجوج نہ ہی اس پر چڑھ سکتے ہیں اور نہ اس میں سوراخ کر سکتے ہیں۔ دیوار مکمل ہونے کے بعد ذوالقرنین نے فرمایا، یہ میرے رب کی رحمت ہے، پھر جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو وہ اسے ریزہ ریزہ کر دے گا۔ ناظرین، یہ دیوار صدیوں سے موجود ہے اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کی صحیح جگہ کہاں ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ یاجوج اور ماجوج روزانہ اس دیوار کو کھودنے کی کوشش کرتے ہیں، سارا دن محنت کرتے ہیں، یہاں تک کہ دیوار تقریباً ٹوٹنے کے قریب پہنچ جاتی ہے۔ پھر ان کا سردار کہتا ہے، اب واپس چلو، کل آ کر اسے مکمل توڑ دیں گے۔ لیکن جب اگلے دن آتے ہیں تو دیوار پہلے کی طرح مضبوط ہو چکی ہوتی ہے۔ یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ پھر ایک دن اللہ تعالیٰ کا مکمل کردہ وقت آ جائے گا۔ اس دن ان کا سردار کہے گا، کل انشاءاللہ آ کر اسے مکمل توڑ دیں گے۔ کیونکہ انہوں نے اللہ کا نام لیا ہوگا، اس لیے اگلے دن دیوار اسی حالت میں رہے گی۔ وہ واپس آ کر باقی حصہ توڑ دیں گے اور دنیا میں نکل آئیں گے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ وہ کب نکلیں گے؟ اس کا جواب ہمیں احادیث میں ملتا ہے۔ قیامت سے پہلے سب سے بڑے فتنوں میں ایک فتنہ دجال کا ہوگا۔ دجال پوری دنیا میں گھومے گا، لوگوں کو دھوکہ دے گا، اپنے جھوٹے معجزات دکھائے گا، بہت سے لوگ اس کے فریب میں آ جائیں گے۔ پھر اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے نازل فرمائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مومنوں کی قیادت کریں گے اور دجال کا تعاقب کریں گے۔ آخرکار دجال کو قتل کر دیا جائے گا۔ لوگ خوش ہوں گے کہ سب سے بڑا فتنہ ختم ہو گیا، لیکن حقیقت میں ایک اور خوفناک مرحلہ ابھی باقی ہوگا۔ دجال کے خاتمے کے فوراً بعد اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائیں گے، میں نے کچھ بندوں کو نکالنے کا فیصلہ کیا ہے جن سے لڑنے کی طاقت کسی کے پاس نہیں۔ یہ بندے یاجوج اور ماجوج ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم دیں گے کہ اپنے ساتھیوں اور مومنوں کو لے کر پہاڑوں کی طرف چلے جائیں۔ پھر اچانک یاجوج اور ماجوج دنیا میں پھیل جائیں گے۔ قرآن مجید میں آیا ہے کہ وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے نکلیں گے۔ سوچیں ان کی تعداد کتنی زیادہ ہوگی کہ وہ ہر سمت میں پھیل جائیں گے۔ شہر، دیہات، میدان، وادیاں اور ہر جگہ ان کا سیلاب آ جائے گا۔ وہ زمین کے وسائل کو تیزی سے استعمال کریں گے۔ احادیث میں آتا ہے کہ وہ ایک بڑی جھیل کے پاس سے گزریں گے اور اس کا سارا پانی پی جائیں گے۔ جب ان کے بعد آنے والے وہاں پہنچیں گے تو کہیں گے، یہاں کبھی پانی ہوا کرتا تھا۔ وہ زمین میں شدید فساد پھیلائیں گے، لوگ خوف میں مبتلا ہو جائیں گے۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ موجود مومن ایک پہاڑی علاقے میں محصور ہو جائیں گے۔ حالات اتنے سخت ہو جائیں گے کہ کھانے پینے کی اشیاء نایاب ہو جائیں گی۔ لوگوں کی آزمائش اپنی انتہا کو پہنچ جائے گی۔ اس وقت نہ کوئی فوج کام آئے گی، نہ کوئی ہتھیار، نہ کوئی حکومت اور نہ کوئی طاقت۔ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور تمام مومن اللہ کے حضور ہاتھ اٹھائیں گے۔ وہ گڑ گڑا کر دعا کریں گے، اے اللہ ہمیں اس فتنے سے نجات عطا فرما۔ اور پھر اللہ اپنی قدرت کا ایسا مظاہرہ فرمائیں گے جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ یاجوج اور ماجوج کی گردنوں میں ایک خاص قسم کا کیڑا یا بیماری پیدا کر دیں گے۔ رات کے اندھیرے میں پوری قوم ہلاک ہو جائے گی۔ صبح جب لوگ دیکھیں گے تو یاجوج اور ماجوج کا عظیم لشکر زمین پر مردہ پڑا ہوگا، ایک بھی زندہ نہیں بچے گا۔ لیکن اب ایک اور مسئلہ پیدا ہوگا، زمین ان کی لاشوں سے بھر جائے گی، بدبو اور آلودگی پھیل جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ عظیم پرندے بھیجیں گے جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر دور لے جائیں گے جہاں اللہ چاہے گا۔ اس کے بعد اللہ بارش نازل فرمائے گا، یہ بارش زمین کو دھو ڈالے گی، زمین بالکل صاف اور پاک ہو جائے گی۔ پھر دنیا میں برکتوں کا دور شروع ہوگا۔ ایک پھل اتنا بڑا ہوگا کہ کئی لوگ اسے کھا سکیں گے۔ دودھ میں اتنی برکت ہوگی کہ ایک جانور کا دودھ کئی لوگوں کے لیے کافی ہوگا۔ امن اور سکون قائم ہوگا، لوگ اللہ کی عبادت کریں گے۔ یہ وہ زمانہ ہوگا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کریں گے۔ یاجوج اور ماجوج کا واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت بھی اللہ کے سامنے بے بس ہے۔ دجال جیسا فتنہ ہو، یاجوج ماجوج جیسی کثیر تعداد والی قوم یا کوئی اور آزمائش، کامیابی صرف اللہ کی مدد سے ملتی ہے۔ اسی لیے ایک مومن کو ہمیشہ اپنے رب پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور قیامت کی نشانیوں سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ اللہ ہمیں دجال کے فتنے، یاجوج ماجوج کے شر اور تمام آزمائشوں سے محفوظ رکھے۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور کمنٹ میں بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو میں کیا جاننا چاہتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ فی امان اللہ۔